بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ یہی رشتہ سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت الالفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم، زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے 1 کپ کافی بنا کر دینے پر بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بے غرض محبت کا ایک سچا واقعہ اسٹاف نرس نے بتایا کہ صبح 8:30 بجے تقریباً 80 سال کا ایک شخص اپنے انگوٹھے کے ٹانکے کھلوانے آیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی کریں۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ میں ٹانکے کھولنے لگی لیکن اس دوران بھی وہ بار بار گھڑی دیکھتا رہا اور جلدی کرنے کے لیے کہتا رہا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو کہیں وقت پر پہنچنا ہے؟ اس نے بتایا کہ 9 بجے نرسنگ ہوم پہنچنا ہے اپنی بیوی کو ناشتہ کروانے کے لیے۔ میں نے پوچھا اسے کیا بیماری ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ زیمر کی مریضہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ آپ کا انتظار کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہے؟ وہاں کا اسٹاف ناشتہ کروا دے گا، وہ تو آپ کو پہچانتی بھی نہیں۔ بوڑھے شخص نے کہا وہ تو مجھے پچھلے 5 سال سے نہیں پہچانتی، لیکن میں تو پہچانتا ہوں کہ وہ میری کون ہے۔ اس کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ واقعی یہ ہوتی ہے بے غرض محبت۔ نفرتیں، سازشیں اور مکاریاں یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ جو آپ سے جلتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ان پہ دھیان دینے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانی کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرد اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں۔
اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو، محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکل کر اپنی عظمت کے قلعہ جگاتے ہیں۔ زیادہ شوہر کانٹے دار باڑیں ہوتی ہیں، ان کے کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں۔ ایسے شوہر صرف ملکیت اور حد مقرر کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں، جوں جوں باہر تمازت بڑھتی ہے، چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ روح کو محبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسانوں کی نفسیات ایک دوسرے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں نہ وصل میں بوریت ہوتی ہے، نہ ہجر میں اشتیاق۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے، جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا، اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، ذیلوں کا رنگ چڑھے تو شیطان۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر بھی چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔